جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای رهبر صلوات مجلس کی زینت ہے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ خدا متعال ہماری اس مجلس میں خصوصی عنایات شامل حال فرمائے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ ظہور امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَظَالِمِيهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صلوات۔ خلاق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کل یہ گزارش کی تھی کہ اگر ہم عزاداری کی برکات کی طرف توجہ کریں تو بہت سی ایسی برکات ہیں جن کی طرف بعض اوقات ہماری توجہ رہتی ہے، بعض اوقات ممکن ہے بہت سی ایسی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہ ہو۔ آپ لوگوں کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے ایک لسٹ کے طور پر بعض فوائد اور برکات کو آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ ابتدا میں چونکہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے تو اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ایک ربط اپنے موضوع کے ساتھ دیتا ہوں۔ خلاق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے،
اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ ایمان رکھتا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک ابدی زندگی عطا کرنے والے ہیں، حیات طیبہ عطا کرنے والے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم اس کو اس کا اجر دینے والے ہیں بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس عمل سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اگر ہم دیکھیں تو خلاق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں چند نکات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ عمل صالح چاہے جس حال میں بھی انجام دیا جائے، اور جو بھی عمل صالح کو انجام دے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ کالا ہو سفید ہو، کس رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کس ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ سید ہو غیر سید ہو، عمل صالح اگر انجام دینے والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے خلاق کائنات نے عمل صالح میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، مرد اور عورت میں، مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ عمل صالح ممکن ہے ایک عورت کئی مردوں کے برابر قرار پائے، اور ایک خاتون ممکن ہے پوری امت کے مقابلے میں قرار پائے۔ عمل صالح میں مقامات کے حصول کے لیے اور درجات کے حصول میں کہیں پہ کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، لہٰذا خدا متعال نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی عمل صالح کو انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک شرط ہے اس کی، تنہا شرط جو خلاق کائنات رکھی وہ ایمان ہے، اس کا مومن ہونا شرط ہے۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کتنے لوگ ویلفیئر کا کام انجام دیتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کیا ان کے کام قابل قبول ہیں یا نہیں؟ خلاق کائنات ان کو کوئی اجر دینے والا ہے یا نہیں دینے والا؟ تو اس کا جواب اسی آیہ مبارکہ موجود ہے کہ اچھے کام بہت سے لوگ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں کتنی رفاہی ادارے ہیں، کتنے بھی سوشل ویلفیئر کے ادارے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اچھے اچھے کام انجام دے رہے ہیں، لیکن خلاق کائنات کو ہمارے کام سے غرض نہیں ہے، اس لیے کہ کام سبھی کر رہے ہیں۔ جس شے سے خدا کو غرض ہے، جو شرط ہے اس کے کام کے لیے، کام کو اہمیت دینا اور کام کی اصل ویلیو حقیقت میں اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر ایمان ہے تو کام کی اہمیت ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ کام کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، یہ ضائع ہو جانے والا ہے۔ اگر ایک عمل میں جو عمل صالح ہے اس کی بنیاد میں ایمان پایا جاتا ہو تو دو ثمرات ملنے والے ہیں، دو ثمرے ملنے والے ہیں، ایک ثمرہ اس دنیا میں ہے، ایک ثمرہ آخرت میں ہے۔ اس دنیا کا ثمرہ کیا ہے؟ اس دنیا کا ثمرہ ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ خلاق کائنات یہ ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی دے دیں گے۔ زندہ تو سارے ہی ہیں، چلتے پھرتے ہیں، فزیکلی تو ان میں زندگی پائی جاتی ہے، پھر اس کو زندگی دینے سے کیا مراد؟ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں انسان کی زندگی عمل ہے، عمل صالح زندگی بناتا ہے، عمل صالح کے علاوہ زندگی نہیں ہے، مردگی ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے اس عمل صالح کو نکال لیا جائے تو انسان ایک چلتا پھرتا مردہ ہے۔ لہٰذا خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم زندگی دے دیں گے، اس کو زندگی بخش دیں گے، ایک ایسی زندگی کی جو پاکیزہ زندگی ہے، یعنی ایک روح پھونک دی جاتی ہے۔ عمل صالح روح کی کیفیت رکھتا ہے، یعنی ہر شے کی اپنی ایک غذا ہے، اس بدن کی اپنی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ بدن زندہ رہتا ہے، یہ معمولی غذا جو کھاتے ہیں، نارمل اپنی جو اسکیجول ہمارا موجود ہے اس کے ساتھ بدن زندہ ہے۔
لیکن روح کی بھی اپنی حیات ہے. روح کی حیات عمل صالح کے ساتھ ہے. اگر عمل صالح پایا جاتا ہو تو روح زندہ رہتی ہے، اگر اس سے عمل صالح کو نکال لیا جائے تو روح مردہ ہو جاتی ہے. یعنی حقیقت انسانی میں مردگی پائی جاتی ہے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری کے ایک فوائد میں سے بہت بڑا ثمرہ جو انسانی زندگی مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ عزاداری زندگی عطا کرتی ہے. ایسی زندگی جو پاکیزہ زندگی. ہم یہاں سے زندگی لیتے ہیں، زندہ ہو کر جاتے ہیں. ایک مردہ روح بھی جب عزاداری ابا عبداللہ الحسین میں آ جاتی ہے تو یہاں سے اس کو زندگی ملتی ہے، ایک تازگی ملتی ہے، ایک حیات ملتی ہے، ایک حیات نو لے کر جاتا ہے. لیکن جیسے کل عرض کیا تھا کہ ہر شے کے لیے شرط موجود ہے، اور اس زندگی کے حصول کے لیے بھی دو شرائط یہاں پر بیان کی گئی. ایک ایمان ہے اور ایک عمل کا عمل صالح ہونا شرط ہے. اگر عزاداری کرنے والا ایمان کے ساتھ آئے اور اس کا عمل صالح ہو، عمل صالح کے لیے بھی خود شرائط موجود ہے. عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا ہر عمل کہ جس کو لکھ دیا گیا ہے عمل صالح ہے وہ ہر ایک کے لیے عمل صالح قرار پائے گا؟ نہیں، حقیقتاً ایسے نہیں. عمل صالح کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے. اخلاص عمل سب سے بڑی شرط ہے. جب تک انسان خالصتاً للہ عمل کو انجام نہ دے اس وقت تک انسان کو وہ ثمرہ ملنے والا نہیں. بس اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس عزاداری سے زندگی حاصل کرے، جیسے نماز سے زندگی حاصل کرتا ہے، جیسے روزے سے زندگی ملتی ہے، جیسے قرآن پڑھنے سے زندگی ملتی ہے، ویسے عزاداری سے بھی زندگی ملتی ہے، تجدید حیات ہوتی ہے. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے واقعاً آیا اپنے آپ کو زندہ پایا؟ اگر اس سے قومیں زندہ ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزاداری کی جو اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، جس سے زندگی مل رہی ہے. ہم اپنی زندگی میں بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، قوم کی زندگی میں تجزیہ کر سکتے ہیں. کیا اس نے ہماری ذاتی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ اگر اس میں زندگی ملی ہے تو یقیناً اس میں ایمان بھی پایا جاتا تھا اور عمل صالح بھی پایا جاتا تھا. لیکن اگر احساس سے مردگی کرے تو کہیں پہ کوئی شرط مفقود ہے، یا ایمان میں کمی ہے، انگریڈینٹ پورے نہیں ہیں. اگر انگریڈینٹ پورے کر دیے جائیں تو اس صورت میں عزاداری اپنا یقیناً فائدہ رکھتی ہے. صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. عزاداری کی برکات میں سے ایک اجتماعی برکت جو بہت بڑی برکت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک معاشرے کی اس سے بڑی برکت نہیں ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ عزاداری ہمیں ظلم اور ظالم کے خلاف قیام کے لیے تیار کرتی ہے، مظلومیت کا درس دیتی ہے، ہمیں مظلوم کا حامی بناتی ہے، ظلم سے نفرت پیدا کرتی ہے. یہ بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے ایک تشیع میں کہ شیعہ تو خود عجیب قسم کا مذہب ہے، خود اپنے آپ کو ہی پیٹ رہے ہیں، اپنی ماتم کر رہے ہیں. ماتم کرنے سے تو شقاوت پیدا ہوتی ہے. یہ جتنے عمل آپ انجام دیتے ہیں یہ مختلف قسم کے، دیر تک آپ اپنی ماتم کر رہے ہیں اور اپنے ہی جسم کو کوٹ رہے ہیں. اس طرح تو انسان کے اندر شقاوت پیدا ہوتی ہے، سختی پیدا ہوتی ہے، بربریت پیدا ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا مقایسہ کر لیتے ہیں شیعہ کا کسی دوسرے مسلک کے ساتھ، کہ طول تاریخ میں گزشتہ جتنی بھی تاریخ گزری ہے اور آج جس زمانے سے گزر رہے ہیں، کیا ہم واقعاً یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ ظالم ہے یا مظلوم؟ شیعہ کی ایک خصوصیت
جو ہر زمانے میں بالکل واضح اور بارز رہی ہے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ شیعہ مظلوم رہا ہے، ظالم نہیں بنا ہے۔ شیعہ من حیث المجموع، میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ من حیث المجموع مظلوم رہا ہے، ظالم نہیں بنا۔ جتنی بھی حکومتیں، جابر حکومتیں آئیں، غاصب حکومتیں آئیں، تشیع اس کے مقابلے میں رہا ہے، اپوزیشن میں۔ ایک مکتب جو اکثر مقامات پہ آپ کو اپوزیشن میں نظر آئے گا، یہ مسلک اہل بیت ہے۔ ہمارے علماء سے لے کر، مراجع سے لے کر، بزرگان گزشتہ زمانے کے امام کی غیبت سے بعد سے لے کر ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو قاطبہ علماء، ہمارے بزرگان دین، ہمارے مراجع کبھی حکومتوں کی چوکھٹ پہ جمع نہیں ہوئے۔ آپ ان کو درباروں میں کم دیکھیں گے، البتہ ایسے بھی ہیں کہ جو درباری بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ہے نہیں ہے، کبھی ایسے امام میں بھی نظر آ جائیں گے کہ جو دربار میں بھی نظر آتے ہیں، بازار میں بھی نظر آتے ہیں، حکمرانوں کے پیچھے بھی نظر آتے ہیں، ایسے امام بھی ہیں۔ لیکن یہ لباس عمومی سطح پہ نوعاً ایسا نہیں ہوا ہے کہ تشیع حکومتوں کا حامی رہا ہو، حکومتوں کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو کہ حکومتوں کی ترویج کا باعث بنے، حکومتوں کی کامیابی کے لیے جدوجہد کریں اور ان کی کامیابی کے لیے سامان فراہم کریں۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ ساری تاریخ میں درباری علماء تربیت پائے، حکومتوں کے سائے میں پرورش پائی، حتیٰ مسلک جو بنے ہیں وہ حکومتوں کے سائے میں بنے، جتنے مسلک بنے حکومتوں کے سائے میں بنے۔ کسی نے عالم دین کو فتویٰ کے لیے ہائر کر لیا، اب انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا، وہ امام بن گئے۔ کسی نے مکتب بنایا تو مکتب سلفیت، وہابیت، اس کی بنیاد دیکھ لیں، حکومتوں نے حمایت کی، انہوں نے پیسہ لگایا، جس کی وجہ سے مسلک روشناس ہوا۔ لیکن مکتب تشیع کسی بھی زمانے میں، پوری تاریخ میں حکومتوں کا حامی نہیں رہا۔ مظلوم ہونے کے اعتبار سے اگر مثلا یہ ماتم کرنا جس کو ہم مسلسل کرتے ہیں، پورا سال کرتے ہیں، جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری کی کوئی حد نہیں ہے، عزاداری مہینے 2 مہینے کی عزاداری نہیں ہوتی، شیعہ عزادار ہے، اس کی خصوصیت عزاداری ہے، وہ سال بھر میں عزاداری کرتا ہے، اگرچہ وہ رسمی عزاداری 2 مہینے میں ختم ہوتی ہے، متاسفانہ جس کو ہم نے رسم بنا دیا ہے۔ اگر ہم ان رسوم سے نکل جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے شیعہ عزادار ہے، شیعہ 2 ماہ کا عزادار نہیں ہے، 10 دن کا عزادار نہیں ہے، 40 دن کا عزادار نہیں ہے، اس کے لیے چیلوم مہم نہیں ہے، اس کے لیے عاشورہ مہم نہیں ہے، اس کے لیے کبھی بھی عاشورہ ہو سکتی ہے۔ یہ اپنی عاشورہ کو جب بھی اپنے سامنے تجلی کرے یہ اسی دن عاشورہ بنا لیتا ہے، اس کے لیے ہر دن عاشورہ ہے، اس کے لیے ہر مقام ارض کربلا ہے، یہ زندہ ہی عاشورہ اور محرم کے ساتھ ہے، اس کو یہ زندگی دیتا ہے۔ اور جو اس عزاداری میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، یعنی ہمارے مراجع بزرگان آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ اگر اعمال صالح میں سے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کون سا عمل وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اجر رکھتا ہے، کبھی تجزیہ کرنا چاہیے نا، اعمال میں سے وہ کون سا عمل ہے یہ جو سب سے زیادہ برکت رکھتا ہے، سب سے زیادہ اس کا اجر ہے، وہ عارف بزرگوار کہ جس نے اس دنیا کو اپنی حقیقت کی نگاہ میں دیکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب اعمال صالح میں سے دیکھتا ہوں تو عزاداری سے بہتر عمل مجھے دنیا میں نہیں ملتا ہے، اجر کے اعتبار سے اس کا اجر عظیم ہے۔ لہذا اس نے ہمیں ظالم کے مقابلے میں کھڑا کیا،
مظلوم بنایا۔ ہم اپنے آپ کو پیٹتے ضرور ہیں لیکن شقی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا پیٹنا ہمیں نرم خوئی سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، عشق سکھاتا ہے۔ ہم ہاتھ جو مارتے ہیں بیمارفت نہیں مارتے ہیں۔ امام خمینی نے فرمایا تھا یہ ہاتھ جو سینے پہ پڑتا ہے حقیقت میں یہ ہمارے سینے میں نہیں پڑتا ہے بلکہ استکبار اور استعمار کے منہ پہ ایک تماچا ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک جہد مسلسل ہے، ایک قیام ہے، ایک احتجاج ہے، اور جو ہر حال میں ظلم کے خلاف احتجاج کی حالت میں ہو یہ ظالم کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ مظلوم سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ظالم سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جہاں پر ظالم سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے وہاں پر عزاداری نے اپنا اثر نہیں دکھایا ہے، وہاں پر عزاداری اپنے پوری شرائط کے ساتھ برگزار نہیں ہوئی ہے۔ عزادار نے حقیقت میں ابھی تک عزاداری کو سمجھا نہیں ہے، اس نے عزاداری کو رونا سمجھا ہے، اس نے عزاداری کو اجر کے لیے سمجھا ہے، عزاداری کچھ ثواب کے لیے سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا اس کو، لیکن اجتماعی زندگی میں اس کا ایک فائدہ ہے۔ اجتماعی زندگی میں یہ قیام سکھاتی ہے، اجتماعی زندگی میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، حسینی بن کر رہو، کبھی یزیدی نہ بنو۔ تمہارے اندر ابو سفیان کی خصلت پیدا نہیں ہونی چاہیے، ابن زیاد کی خصلت پیدا نہیں ہونی چاہیے، شمر کی خصلت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ خصلتوں سے نفرت ہے، ازواج سے نفرت نہیں ہے، شخصیات سے نہیں ہے، خصلتوں سے نفرت ہے۔ شمر چاہے کس زمانے میں بھی ہو شیعہ اس کے مقابلے میں، ابو سفیان کسی زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، شیعہ اس کے مقابلے میں۔ یہ اگر ثمرہ عزاداری کا حاصل ہو جائے، یہ جو بہت بڑا فائدہ میں نے عرض کیا ہے، اگر انسانی زندگی میں اس کے اثرات مرتب کرنے کے لیے تمام شرائط پوری ہونا شروع ہو جائیں تو تشیع ایک ایسی تحریک بن جائے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی۔ ایک ایسا اسلحہ موجود ہے تشیع کے پاس۔ پاکستان کے یہ مسٹر غامدی پچھلے دنوں اسی پہ تجزیہ کر رہے تھے، کہا جو کچھ بھی ہے بہرحال یہ تحریک حسینی نے شیعوں میں ایک ایسی روح پھونکی ہے کہ یہ ہمیشہ ظالم کے خلاف ہے۔ دیکھا جہاں پر رونا نہیں ہے، گریہ نہیں ہے، جہاں پر ماتم نہیں ہے، عزاداری نہیں ہے، اس نے شقاوت پیدا کی، لوگوں کو شقی بنا دیا، جری بنا دیا، ظالم بنا دیا، بربریت پہ ان کو آمادہ کر دیا۔ اس قدر شقاوت پیدا ہو گئی کہ اس طرف سے اللہ اکبر، اس طرف سے گلا کاٹا جا رہا ہے۔ یہ شقاوت ہے۔ یہ شقاوت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن شقاوت کہاں سے آ گئی؟ اس میں شقاوت حقیقت میں وہ دین کا عنصر کہ جو ایک بہت بڑا پلر ہے، ایک بہت بڑا ستون ہے، اس کو نکال لیا گیا۔ اب اگر یہ پوچھیں بھائی آخر انبیاء نے عزاداری نہیں کی، قرآن کہاں پہ لکھا ہے؟ بہت سی چیز، بعض اوقات سوال جب لوگ کرتے ہیں کہ بھائی عزاداری کے لیے کوئی دلیل دیں، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی عزاداری کے لیے دلیل تو ہم مسلسل دیتے رہے، آپ نہ کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل دے دیں، کوئی ضروری تھوڑا ہے ہم ہمیشہ ہمیں ہی دلیل دیتے رہیں۔ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے بھی کوئی دلیل دے دیں۔ ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے تو کر رہے ہیں۔ قرآن کریم جب عزاداری کے تصور کو اگر قرآن سے لینا چاہیں تو قرآن کریم میں
مشرکین کی بچیوں کے متعلق جب مشرکوں کی بچیوں کو دفن کرنا شروع کیا تو اللہ کی ذات نے اس کلمے کے ساتھ ارشاد فرمایا وَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ دیکھا ایک جملے میں اللہ نے نوحہ پڑھا ہے، مرثیہ پڑھا ہے، مصیبت کو بیان کیا ہے، خدا نے مصیبت کو بیان کیا، یعنی پروردگار کی ذات اس بات سے نالاں ہوئی اور اللہ نے اس عمل کے مقابلے میں ایک سوال دنیا کے سامنے رکھا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں ان کو قتل کیا گیا؟ کیا ہماری عزاداری کا موٹیو یہی نہیں ہے؟ ہمارا مشن یہی نہیں ہے؟ ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو یہی جملہ نہیں کہتے ہیں آخر کیوں ان کو قتل کیا گیا؟ ہمارا سوال ہے تاریخ سے بھی، انسانیت سے بھی، ظالموں سے بھی، ہر زمانے کے جبابرہ سے ہمارا یہ سوال ہے۔ ہم عزاداری کے لیے ایک سوال پیش کرتے ہیں، قرآن کریم نے بھی ویسے ہی سوال پیش کیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہاں پر نوحہ کسی مومن کے لیے نہیں ہے، انبیاء کی بچیوں کے لیے نہیں ہے، ائمہ کے لیے نہیں ہے، اولیاء کے لیے نہیں ہے، مشرکین کی بچیاں ہیں۔ دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ظلم کے خلاف ہے، مظلوم کا حامی ہے۔ یہ بعض اوقات سوال پیدا کرتے ہیں نا، ہمارے اپنے مومنین بعض اوقات ایسی قسم کی شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ فلسطینی کوئی ہمارے مومنین تھوڑے، شیعہ تھوڑے، ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں، ہم ان کی حمایت کیوں کریں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا مشرکین شیعہ تھے؟ اللہ کی ذات کو تو مشرکین کے ظلم کو بھی اللہ نے برداشت نہیں کیا، اس کے مقابلے میں بھی قیام کرنے کو کہا ہے۔ کچھ ایسا فجیع عمل، ایسی بربریت انسانیت میں پائی جاتی تھی کہ اپنی بچیوں کو اٹھا کر جا کر دفن کرتے تھے۔ کبھی مائیں بچیوں کو ہمسایوں کے پاس محفوظ رکھتی تھی، بچی پیدا ہو جائے تو باپ کو بتاتی نہیں تھی، کتنی مدت تک، جب تک بچیاں بڑی نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمسایوں کے پاس رکھا جاتا تھا تاکہ کسی طرح سے ان کی بچی بچ جائے، اور پھر اگر گھر میں آ گئی تو اس قدر شقی لوگ تھے کہ بڑی ہوگی یہ بچی، اب پتہ چل گیا، کسی طرح سے بتایا کہ بھئی یہ ہماری بچی تھی، بڑے ہونے کے بعد بھی جا کر دفن کر دیا، بچی چیختی رہ گئی، چلاتی رہ گئی، بابا کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ میں ملتا ہے گڑھا کھودنا شروع کیا، بچی بڑی ہو گئی تھی، بچی نے پوچھا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں گڑھا کھود رہا ہوں یا کنواں نکال رہا ہوں۔ پھر جب گڑھا کھود چکا تو کہا تم ذرا اس کے اندر جاؤ، تو بچی کھیلتی ہوئی اپنے باپ پر اعتماد کرتے ہوئے، کس قدر محبت ہوتی ہے باپ کے ساتھ، کیسی شفقت ہوتی ہے باپ کے ساتھ، بچی کود کر گڑھے کے اندر گئی، اس میں مٹی ڈالنا شروع کی، اس نے سمجھا میرے ساتھ بابا کھیل رہے، اس کی چیخیں نکلی جب اس نے دیکھا مجھے دفن کر رہا ہے، لیکن اسے چیختے چلاتے اسے دفن کر دیا۔ تو لگتا ہے ذات پروردگار کی بھی چیخ بلند ہو گئی، چیخ و پکار نکلی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اصحاب اخدود کے متعلق خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، قتل کر دیا گیا۔ کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں الا قد قتل الحسین بأرض کربلا، وہی جملہ جو قرآن کریم کہتا ہے ہم وہی کہتے ہیں، ہم راہ خدا پہ عمل کرتے ہیں، راہ انبیاء پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کی مصیبت پہ پروردگار نے مصیبت پڑی، عزاداری کی ہے۔ حضرت یعقوب کے گریہ کو بیان کیا ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے یہ عزاداری انسانیت کی روح تھی، ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ جس نے اپنے آپ کو جدا کرنے کی کوشش کی اس نے حقیقت میں انسان کے ایک فطری عمل کو اس سے لے لیا ہے، ایک فطری جذبے کو
کہ جو بیدار جذبہ ہے اس کو ختم کر دیا۔ ابھی آپ پچھلے دنوں مثلا آپ نے دیکھا پاکستان میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانوں کے جذبات پہ حرمت کا فتویٰ لگایا جا سکے؟ کہ کہا جائے بھی آپ کے لیے رونا، عزاداری کرنا آپ کے لیے جائز نہیں؟ عجیب بات ہے کہ آئے دن ہم دیکھتے نہیں ہیں، یہ صرف 130 لاشیں یا 140 لاشیں گری تھی تو پورا ملک آزادار نہیں ہو گیا؟ نہ صرف پورا ملک، پوری دنیا آزادار ہو گئی۔ اور ہم ایک پوری تاریخ رکھتے ہیں مظلومیت کی۔ ہماری صرف ایک دفعہ کربلا تھوڑی ہوئی، ہمیں کبھی دیواروں کے نیچے چنا گیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، کئی مرتبہ کربلا ہوئی۔ بس تشیع ظلم کے خلاف قیام ہے، عزاداری ظلم کے خلاف ایک قیام ہے، یہ خصوصیت ہے ہماری۔ اور اگر ہم اس خصوصیت سے دستبردار ہو جائیں، بعض اوقات مثلا مجالس میں کہتے ہیں نا یہ ان امور کا ذکر نہ کیا جائے، اگر ان کا ذکر نہیں کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ عزاداری نہیں منانی چاہیے، ہمیں کوئی اور کام کرنا چاہیے، کوئی ضروری تھوڑی ہم یہ کرتے رہیں۔ بھئی یہ تاریخ کے ان اوراق کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ابھی تو فرشتوں کے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ جب ہم نے شروع کیا تو زیادہ فرشتے سے لوگ کم تھے، ابھی الحمدللہ بیلنس ہو گیا، برابر ہو گیا۔ جی، ایک اور برکت عزاداری کی جو معنوی برکت ہے، جو انسان کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور وہ برکت ہماری ارتقاء کے لیے ہے، ہماری معنوی ترقی کے لیے ہے، مقامات معنوی کے حصول کے لیے، وہ مغفرت ہے، بخشش ہے۔ عزاداری نے ایک ایسا وسیلہ فراہم کیا ہے، گناہگار سے گناہگار آدمی جب اس مکتب میں، جب اس عزاداری میں آ جاتا ہے تو ایک سکون کا احساس کرتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں اس کی بخشش ہو سکتی ہے، کوئی ایسا دروازہ موجود ہے کہ جہاں پر اس کے لیے مغفرت کے لیے سامان موجود ہے۔ اور اہل بیت اطہار نے اپنے زمانے میں اس کی طرف رغبت دلائی ہے، احادیث میں رغبت دلائی۔ مثلا یہ کہا گیا روایت میں، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مظلوم کے غم میں گریہ کرے اور اگر اتنا آنسو، ایک قطرہ کہ جس سے مکھی کا پار بھیگا ہو جائے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں، یہ کیوں ہے آخر؟ بعض اوقات یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، آخر یہ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اتنا بڑا عمل، اتنے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اتنے گناہوں کی بخشش ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم بعض اوقات تو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، پوری پوری رات اعمال کریں، لیلۃ القدر گزاریں، پھر کہتے ہیں بھئی ابھی انسان جو ہے اس کی گناہوں کی بخشش ہو گئی، اور یہاں پہ آ کے ایک آدمی آنسو بہاتا ہے، اس کو ایک قطرہ اس کا آنسو، اس کی اتنی قیمت ہے، یہ کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سوال تو پیدا ہو سکتا ہے نا، بچے بھی ہمارے سوال کر سکتے ہیں بعض اوقات ہم سے۔ حقیقت میں جتنے اعمال ہمارے پاس موجود ہیں، ان اعمال کی ضمانت موجود ہے، ان اعمال کی بقا کا راز ہے۔ یہ جتنی ہم نمازیں، عبادات، جتنا کچھ کر رہے ہیں، اس کی بقا کا کچھ راز ہے۔
لہٰذا مرحوم مکرم نے اپنی کتاب میں، کتاب جو انہوں نے مقتل کے لیے لکھی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام محمدی ہے، اس کی ابتدا محمدی ہے، لیکن اس کی بقا حسینی ہے۔ ہر شے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک اس کی علت، وہ علت ہے جس سے اس کا آغاز ہوا ہے، علت مبتدع، ایک علت مبقیہ ہے۔ فرماتے ہیں علت مبقیہ جس کی وجہ سے یہ اسلام باقی رہا ہے، اسلام کی بقا کا راز حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پس اگر اسلام کی بقا کا راز امام حسین ہے تو عزاداری حسین بقائے اسلام کا راز ہے، یہ ہم آہنگی ہے، یہ حمایت ہے، یہ ساتھ قیام کرنا ہے، یہ کربلا میں جانا ہے، یہ عاشورہ میں کھڑا ہونا ہے، یہ جہاد کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، یہ شوق جہاد میں بیٹھنا ہے۔ یہ آنسو ایک قطرہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہمارے تمام اعمال کی بقا کا راز ہے۔ اور اگر یہ آنسو ہمارے دین کی بقا کا راز بن جائے تو اس آنسو کی بڑی قیمت ہے، اس سے یقیناً بخشش ملتی ہے۔ جیسے کل یہ عرض کیا تھا نا کہ آنسوؤں کی بھی کئی قسمیں ہیں، رونے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی انسان بچپنے کی طرح روتا ہے، کبھی انسان خوف سے روتا ہے، کبھی ذلت سے روتا ہے، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ کبھی خوشی سے رونے لگتا ہے۔ ایک آدمی کو بعض اوقات کوئی بہت بڑا اگر گفٹ مل جائے، بہت بڑا پرائز مل جائے جس کی وہ توقع نہ کر رہا ہو، جب وہ پرائز لینے لگے گا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی خوشی میں بھی آنسو آتے ہیں۔ غیر مترقبہ، غیر متوقعہ کوئی بھی حادثہ انسان کی زندگی میں رونما ہو تو انسان رونے لگتا ہے، چونکہ احساسات اس کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک رونا معرفت کے ساتھ ہے، ایک رونا عشق کے ساتھ ہے، ایک رونا محبت کے ساتھ ہے، اور جو محبت کے ساتھ رونا ہے، معرفت کے ساتھ رونا ہے، یہ حقیقت میں رونا عزاداری کا رونا ہے، جس میں انسان نے معرفت حاصل کی، ایک مقصد کو پہچانا ہے اور اپنے آپ کو مقصد کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے آنسو بہاتا ہے۔ اب جو اس نے آنسو بہائے، اس کے ہر آنسو میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ یہ سارے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ جیسے اگر فزیکل زندگی میں، اب ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں یہاں پر اس کو بیان نہیں کرتا ہوں، فزیکل زندگی میں بعض اوقات بعض چیزیں ایسا اثر رکھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کو ممکن ہے پھر دوبارہ زندگی مل جائے۔ اب ممکن ہے دوائیں تو کئی قسم کے انسان کھا رہا ہو، لیکن کوئی ایسی غذا کہ جس میں ایسی تاثیر پائی جاتی ہو کہ جو باقی تمام دواؤں کے لیے بھی خود حقیقت رکھتی ہو، وہ دواؤں کا سبب بنتی ہو۔ یہ بعض اوقات مثلا ہم یہ کہتے ہیں نا خاک شفا، اب یہ ہے تو مٹی، لیکن معصومین نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کی اکثر امراض کی شفا خاک شفا سے حاصل کرتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا، اس کا نام خاک شفا رکھا گیا، اس میں شفا ہے۔ اب دنیا کی مختلف قسم کے ڈاکٹرز یہاں پر اگر بیٹھ کے اس پہ ریسرچ کرنا چاہیں کہ آخر اس میں کیوں شفا ہے، یہ مٹی ہے۔ ویسے اسلام نے مٹی کا کھانا ہی حرام قرار دیا، حرام قرار دیا مٹی کا کھانا۔ کسی بھی علاقے سے اگر مٹی لے لی جائے تو اس کا کھانا حرام ہے، لیکن ایک مٹی اس کو خاک شفا بنا دی۔ اس مٹی میں کیا خصوصیت ہے، کیوں اس کو خاک شفا بنا دیا؟
اس لیے کہ اس مٹی میں مجاہد کا خون گرا ہے۔ یہ مٹی حقیقت میں انسانیت کی بقا کا سبب بنی ہے، اس نے انسانیت کو زندگی دی ہے، اور جو مر کر انسانوں کو زندگی عطا کرے، اس خاک میں جہاں پر اس کا خون گرے اس خاک کو بھی خاک شفا بنا دے۔ چونکہ یہ زندگی کا سبب بنا ہے، اس نے لاکھوں انسانوں کو، کروڑوں انسانوں کو، تا قیامت تک انسانوں کو زندگی بخشی ہے، اور جو انسانوں کو زندگی بخشے اس کا خون متبرک ہو جاتا ہے، اس کے وجود کا ہر حصہ متبرک ہو جاتا ہے۔ یہ جو گزشتہ انبیاء میں سے کبھی ظاہراً امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی کے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے دعا کرتا تھا، ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، بارش ہوتی تھی۔ خوب حضرت نے اس کے ساتھ کیا عمل انجام دیا، جب مولا کو بلایا گیا تو امام نے جا کر اس کو اپنے قریب بلا کر اسے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب اس نے ہاتھ دکھایا تو حضرت نے اس کے ہاتھ سے ایک ہڈی نکالی، ایک ہڈی کا معمولی ٹکڑا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے ہڈی نکال لی، کہا ابھی ہاتھ اٹھاؤ۔ اب ہاتھ اٹھایا، کچھ نہیں ہوا، کوئی اثر رونما نہیں ہوا، کوئی بادل نہیں آئے۔ تو امام نے لوگوں کو بتایا کہ حقیقت میں اس کے ہاتھ میں کسی ایک نبی کی ہڈی آ گئی تھی۔ ایک معمولی ہڈی کے ٹکڑے کا اثر یہ تھا کہ جب اس ہڈی کو بارگاہ خدا میں پیش کرتا تھا تو اللہ کی ذات بارش نازل کرتی تھی۔ اگر ایک معمولی حصہ، ایک برگزیدہ شخصیت، اللہ کی برگزیدہ شخصیت، اس کی ہڈی کا یہ اثر ہے کہ بارش نازل ہوتی، تو وہ ہستی کے جس کا خون اس پاکیزہ جگہ پہ گرا، اس خاک کو خاک شفا بنا دیا گیا۔ حتی بزرگان دین، اگر آج آپ کسی مرجع کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس جائیں تو شاید آپ کو کربلا میں سب سے بہترین ہدیہ جو کوئی آپ کو دے سکتا ہے وہ خاک شفا کا ہدیہ ہے، سب سے بہترین ہدیہ ہے یہ، اس لیے کہ یہ خاک متبرک ہوگی۔ ہم نے اسی خاک پہ سجدہ کرنا اپنے لیے شرف سمجھا، اس لیے کہ سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا جب سجدہ کرو تو سجدگاہ خاک کربلا سے لو، تاکہ تمہارا یہ سجدہ جہاد کے ساتھ مل جائے، مقام جہاد حاصل کر لے، مجاہدین سے تعلق پیدا کرو۔ یہ سجدہ حقیقت میں سر گرانا نہیں ہے، بلکہ سر بلند کرنا ہے۔ سجدہ ہمیں سر بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ جو کبھی بعض اوقات بعض لوگ صرف جھکتے ہیں اور بعض صرف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض کا قیام ہے، وہ نماز میں قیام سے حقیقت میں قیام کرتے ہیں۔ بعض سجدہ کرتے ہیں، یعنی دنیا کی تمام ذلتوں کو اپنے سے دور کر کے اپنی ذات کو بھی اللہ کے سامنے ذلیل کر دیا، یعنی اپنے تمام غرور توڑ کر، اپنے سارے تکبر توڑ کر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا تو اللہ نے اس عمل کو سب سے عظیم عمل قرار دیا، اور اہل بیت اطہار نے کہہ دیا کہ جب تم سب سے عظیم عمل انجام دو تو اس وقت بھی اپنے آپ کو کربلا کے ساتھ متصل کرو۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی روح حقیقت میں جہاد اور شہادت ہے۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کسی حال میں بھی انسان کو جہاد و شہادت سے دور رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کبھی بی بی جب تسبیح بنانے لگی تو جا کر حضرت حمزہ کی قبر سے مٹی اٹھائی تاکہ شہید کو خراج عقیدت پیش کی جا سکے۔ یہ دانے ہاتھ میں لے کر اللہ اکبر کہنا نہیں ہے،
بلکہ اللہ اکبر کہے تو تصور شہادت موجود ہو، خون بہانے کے لیے تیار ہو تو تسبیح پڑھے، جہاد کے لیے آمادہ ہو تو تسبیح پڑھے۔ یہ جب الحمدللہ کہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں شہیدوں کا وارث بنایا ہے، مجاہدین کا وارث بنایا ہے۔ بس یہ عزاداری کا یہ اثر جو قرار دیا گیا، یہ جو برکت قرار دی گئی ہے کہ ایک آنسو کا قطرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ آنسو حقیقت میں جہاد کا حصہ ہے، یہ عشق کا حصہ ہے، یہ معرفت ہے، یہ نورانیت پیدا کرتا ہے، یہ انسان میں رقت پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، یہ دلوں کو جوڑتا ہے، یہ 1400 سال کے فاصلے کو ختم کر کے انسانوں کو کربلا میں لا کر بٹھا دیتا ہے۔ اس کے سامنے تصویر کی عکاسی ہوتی ہے، یہ پھر دوبارہ منظر کربلا کو دیکھتا ہے اور اپنے آنسوؤں کے ساتھ کربلا کو دیکھتا ہے۔ اس کے آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ آنسو بہنے لگے اور رخسار پہ بہہ جائیں، جب تک یہ آنسو آنکھ میں رہے اور صرف اس سے مکھی کا ایک پر بھیگا ہوا تو اس سے گناہ معاف ہوا، لیکن اگر یہ رخسار پہ بہہ جائیں اور اپنی شرائط کے ساتھ بہہ جائیں، ایک مومن کے آنسو بہہ جائیں، عمل صالح سمجھ کر آنسو بہا لیں، تو اس کی عمل صالح میں یہ قدرت ہے کہ اللہ کی ذات اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے، اس کا مقام بہشت میں قرار دے دیا جائے گا۔ بہشت کے علاوہ اللہ کی ذات اس کے لیے کوئی اور شے راضی ہی نہیں ہوتی، اور بہشت حقیقت میں کوئی اس دنیا کے بعد کا نام تھوڑا ہی ہے، بہشت تو ہم یہیں پہ بناتے ہیں۔ کیا آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا، ہم سب اس تجربے سے گزرے ہیں کہ جب کبھی ہم آنسو بہاتے ہیں، جو سکون ہمیں اس حالت میں محسوس ہوتا ہے، ہمیں تمام اعمال میں سے کسی عمل میں ویسا سکون محسوس نہیں ہوتا۔ ایک اطمینان ہے اس میں، ایک سکون ہے اس میں، ایک خوشی ہے اس میں، ایک راحت ہے۔ لہذا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس میں، الحمدللہ حمد الشاکرین علی مصابہم۔ اس مصیبت سے آشنائی حقیقت میں ہماری اپنی مصیبت سے آشنائی ہے، دین کی مصیبت سے آشنائی ہے۔ یہ گریہ حقیقت میں کربلا کے لیے کسی شخصیت کے لیے گریہ نہیں ہے، یہ اسلام کا گریہ ہے، یہ دین کا گریہ ہے، یہ الہی گریہ ہے، یہ توحید کے لیے رونا ہے، یہ معاد کے لیے رونا ہے، امامت کے لیے رونا ہے، نبوت کے لیے رونا ہے، ہر عمل صالح کی بقا کے لیے رونا ہے۔ یعنی ایک ایسا زمانہ جس میں توحید کو دفن کیا جا رہا تھا، حسین نے توحید کو زندہ کیا۔ یہ زمانے میں نبوت کی تمام محنتوں کو دفن کیا جا رہا تھا، حسین نے اس کو زندہ کیا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو اس مقصد کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ ہمکار سمجھے، ہمراہ سمجھے، ہم سنگ سمجھے، ہم رنگ سمجھے، تو اس نے حقیقت میں اپنے رونے کو نماز کی بقا کے لیے، یہ کبھی ہمارے ہاں یہ جو غلط رسمیں پڑی، کبھی نماز کو مجلس سے، کبھی مجلس کو نماز سے۔ کوئی کہہ رہا ہے آیا نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے؟ کبھی مجلس سے پوچھ لیا کرو نماز افضل ہے، کبھی نماز سے پوچھ لیا کرو۔ ان دونوں کو آپس میں نہ ٹکراؤ، یہ ہماری فکر کی جنگ ہے، یہ ہماری خود ساختہ جنگ ہے۔ نماز اور عبادت میں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، دو عبادتیں ہیں، عبادتوں کی ٹکراتے ہو؟
اگر کبھی عظمت نماز کو سمجھنا ہو تو کربلا میں جا کے دیکھو، اگر عظمت نماز کو سمجھنا ہو تو شب عاشور کو دیکھو، اگر عظمت نماز کو سمجھنا ہو تو اس کی قیمت زینب کبریٰ سے جا کر پوچھو۔ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے کوئی قیمت تھوڑی ادا کی، ہم نے کیا دیا اس نماز کے لیے؟ کچھ تو نہیں لگا ہمارا، ہمیں تو مفت مل گئی۔ اگر کبھی تصور کریں کہ جنہوں نے اس کی نماز کے لیے اپنی ہر شے قربان کی، جن کی جدوجہد کا مقصد یہ نماز تھا، جنہوں نے اللہ کی عبادت کو بچانے کے لیے، اللہ کی بندگی کو بچانے کے لیے اپنے قیمتی سرمایہ پیش کیے، بڑے قیمتی سرمایہ پیش کیے ہیں کربلا والوں نے۔ کیا علی اکبر کے سرمایہ سے زیادہ کوئی سرمایہ موجود تھا؟ کیا علی اصغر کے سرمایہ سے بڑا کوئی سرمایہ موجود تھا؟ آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے جب یہ روایت پڑھی ہے، اگر کوئی گریہ کرے تو اس کی گناہوں کی بخشش کے سامان فراہم ہو جائیں گے، اگر کوئی روئے تو اس کے لیے اللہ کی ذات بہشت میں جگہ قرار دے گی۔ آئیے ذرا اپنے آپ کو کربلا میں لے چلتے ہیں، کون کون سی قیمتیں کربلا والوں نے پیش نہیں کی ہیں۔ ارے عزیزو، کربلا کی سرزمین میں ایک ایسی قیمت پیش کی گئی، شاید اس سے بڑی کوئی قیمت موجود نہیں تھی، کہ مظلوم کربلا نے اپنے آخری لمحے اپنے سر کو بارگاہ خدا میں رکھ دیا۔ ارے جس نے اپنی پوری زندگی سجدہ حسین کو سنا ہو، وہ کبھی سجدے سے نفرت کرتا ہے؟ کبھی میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ جب محسوس کیا کسی نے آ کر میرے مولا کے سینے پہ پاؤں رکھے ہیں، آنکھوں میں تیر لگے ہوئے تھے، پیشانی پہ پتھر مارے، سینے پہ سے شعبہ تیر لگا، کتنے بدن پہ تیر لگے ہوئے تھے، کہ کربلا کی سرزمین پہ ایک دفعہ جب اس لعین نے اس مقام پہ پاؤں رکھا تو حضرت نے ایک مرتبہ اس کو دیکھ کر کہا، اپنے چہرے سے ایک مرتبہ نقاب اٹھاؤ تاکہ میں دیکھ لوں کہ جس نے میرے سینے پہ پاؤں رکھا ہے وہ کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد شیمر سے مخاطب ہو کر کہا، شیمر تو نے کچھ عجیب جگہ پہ پاؤں رکھ دیا۔ کہا، اے شیمر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے نانا رسول اللہ کبھی میری قمیض کے بٹن کھول کر مجھے بوسے دیتے تھے۔ آج مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میرے نانا رسول اللہ اس مقام پہ بوسہ کیوں دیا کرتے تھے۔ عزیزو، ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے رخ کو پلٹا، اس لعین نے، یہاں پر میرے مولا امام زمان یہ فرماتے ہیں، اس لعین نے ایک مرتبہ سید الشہداء کی داڑھی میں ہاتھ رکھا، میرے مولا نے اپنے رخ کو پلٹ کر ایک مرتبہ کربلا کی مٹی کو جمع کرنا شروع کیا، حضرت نے ایک مرتبہ اپنا سر سجدے میں رکھا، پھر میرے مولا کہنے لگے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ۔ آج جو عزاداری ختم ہو رہی ہے نا عزیزو، یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جب کاروان مدینہ میں پہنچا تھا، ان ایام میں پھر دوبارہ مدینہ میں پہنچا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے بشیر سے مخاطب ہو کر کہا،
جا کر مدینہ میں ایک مرتبہ منادی کر دو، اے مدینہ کے لوگوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے۔ اے مدینہ کے لوگوں، نواسہ رسول کو کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر راویوں نے لکھا ہے کہ مختلف بیویاں مختلف خیموں سے نکلی ہیں، اور شاید ایک روایت کے مطابق ایک بی بی جو میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کی ایک بی بی جو مدینہ میں باقی رہ گئی تھی، وہ بھی گھر سے باہر نکلی۔ اس طرف سے سلمہ نکلی، اس طرف سے محمد حنفیہ لکھ دے، سارے ایک مرتبہ بشیر سے پوچھا یہ کاروان کہاں پہ موجود ہے؟ کہا کاروان مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے موجود ہے۔ عزیزو، یہاں پر جب سارے ملنے کے لیے آئے نا، تو یہاں پر راویوں نے لکھا ہے کہ محمد حنفیہ جب اس کاروان کے قریب پہنچے تو لوگوں سے پوچھنے لگے میرا بھتیجا زین العابدین کہاں ہے؟ سید سجاد جو ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، عزیزو ایک مرتبہ محمد حنفیہ پہچان نہ سکے۔ جب کہا نا میرے بھتیجے سید سجاد کہاں موجود ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر کربلا میں کیا گزری، تو عزیزو ایک مرتبہ سید سجاد اٹھ کر کہا میرے چچا مجھے پہچانا نہیں ہے، میں ہی سید سجاد ہوں، میں ہی زین العابدین ہوں۔ تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کہہ دیا آپ کو بوڑھا کس نے کر دیا، یہ داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ تو سید سجاد نے کہہ دیا ہائے شام، ہائے شام، مجھے شام نے بوڑھا کر دیا۔ کبھی سکینہ کہتی تھی اے میرے بھیا سید سجاد تھوڑی دیر کے لیے کمر جھکا لو، اے میرے گلے میں رسی مجھے سختی دے رہی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، شام کی گلیوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم یا اللہ۔ سب مل کر کہیں یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ تجھے حسین مظلوم کربلا کا واسطہ ہماری عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار سوائے غم حسین کے کوئی غم دنیا میں نہ دے۔ پروردگار اس غم کا بہترین اجر نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار آئندہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما۔ دنیا میں عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما۔ ہماری عزاداریوں کے طفیل، ہمارے ان آنسوؤں کے طفیل زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما۔ ہمیں زیارت کربلا نصیب فرما، زیارت اہل بیت اطہار نصیب فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ مظلوموں کی امام زمانہ کے ذریعے نصرت فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں شیعیان اہل بیت کی نصرت فرما۔ ماتم حسین حسین جان سلام کعبہ دلہا حسین جان سلام شمع ما فلہا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا
حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم همیشه بر لبم نام تو باشد همیشه بر لبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم